بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بار درود پڑھا جائے یقیناً کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یقیناً درود و سلام پیش کرنا سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ بچے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ بوڑھے ہیں، زندگی کے جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا بہت ہی پیارا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی کے آج کے پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اسلام نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کی رعایت بھی کی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی گزارنے کے کچھ آداب ہیں جن میں سے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں جو دوسرے مسلمان کے ہم پر حق آتے ہیں۔ کچھ حقوق کا اجمالی طور پر یعنی مختصراً ذکر کر کے ایک حق پر ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ مریض کی عیادت کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ بعض احادیث میں 6 بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف احادیث اور مختلف روایات ہیں۔ جو روایات ہم سن رہے ہیں اس میں 5 حقوق کا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ چلنا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا، کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور نمبر 5، چھینک کا جواب دینا۔ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔
سلام کا جواب دینا. اگر کوئی مسلمان سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دینا اس کا حق ہے. نمبر 2، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو گیا ہے اور ہمیں خبر ملی ہے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. اگر ہمارے دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، اہل محلہ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ قبرستان تک جائیں، تدفین میں بھی شرکت کریں. تو نماز جنازہ پڑھنا، تدفین میں شرکت کرنا، اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی دعوت دے، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، کوئی اور معنی شرعی چیز نہیں ہے جسے شریعت روکتی ہو، تو پھر دعوت کو قبول کرنا یہ بھی سنت ہے. اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی چھینک کا جواب دینا. جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جس نے یرحمک اللہ کہا تو پھر اس کے جواب میں جو چھینکنے والا ہے وہ یغفر اللہ لنا ولکم کہے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ دعاؤں کا تبادلہ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. ایک شخص الحمدللہ کہتا ہے تو پھر سامنے والا اسے سن کر یرحمک اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. جب سننے والے نے یہ کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اب جو چھینکنے والا ہے وہ کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم. اگر کسی مسلمان کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ اضحک اللہ سنکا. اس کو بھی دعاؤں سے نوازنا ہے. یعنی یہ ایک کتنا خوبصورت انداز ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. جب ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے، سلامتی کی دعائیں دی جا رہی. تو جب اتنی ساری دعاؤں کا تبادلہ ہوگا تو کتنی برکتیں ملیں گی. تو ہمیں بھی چاہیے اپنی صحبتوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ مربوط رکھیں کہ جو دین کو سمجھتے ہوں، جو دین سے محبت کرنے والے لوگ، تاکہ وہ ہم سے ملے یا ہم ان سے ملے تو یہ ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں اور ہم بھی ان کو دعائیں دیتے رہیں گے. تو یہ انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی رہے گی. مریض کی عیادت کرنا آج کا ہمارا ٹاپک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اتنے فضائل احادیث کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ہمارے بزرگوں کے واقعات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث، آپ کے پیارے پیارے خوبصورت فرمان سنیے. ایسا لگتا ہے اتنے پیارے پیارے فرمان ہیں کہ عمل کرتے چلے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی. آئیے کچھ سنتے ہیں کہ مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں اور ہمیں کس طرح سے مریض کی عیادت کرنی چاہیے اور مریض کی عیادت کے فضائل کیا ہیں. مسلم شریف کے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے. جب تک واپس نہیں آیا مریض کی عیادت کر کے، اس وقت تک گویا جنت کے باغ میں ہے وہ شخص. یعنی جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے گویا انسان جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں. تو جب کسی کے بیمار ہونے کا معلوم ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے جانا چاہیے. ہاسپٹل میں، اس کے گھر پر، جہاں مناسب معلوم ہو، جہاں پریشانی نہ ہو مریض کو، وہاں پر اس کی عیادت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جب صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیادت فرمایا کرتے تھے. اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ جب عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ. یہ مریض کی عیادت کرنے کی دعا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائیں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ لا بأس طہور انشاء اللہ یہ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے تو یوں دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ جب یہ دعا پڑھے گا، اگر اسے اس مرض میں موت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو ایک تو یہ دعا پڑھ لیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھ لیں، اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ بیمار کے پاس جائیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے دعا کروایا کریں، کیونکہ مریض کی، بیمار کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اس سے دعا کا کہہ، بیمار سے دعا کرواؤ اپنے لیے، کیونکہ اس کی دعا دعائے ملائکہ کی طرح ہے، یعنی اس کی دعا گویا کہ فرمایا فرشتوں کی طرح ہے۔ بیمار سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے، اپنی بخشش کی دعا کروا لیں اس سے، اپنے گناہوں کے مرض سے دوری کی دعا کروا لیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، عبادت کی برکتیں، عبادت کی توفیق مل جائے، نمازوں کی توفیق مل جائے، یا کوئی اور بھی جائز حاجت ہے تو آپ مریض سے یہ دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس نے دعا کر لی، ہمیں تو حدیث پاک میں سکھایا جا رہا ہے، تو اگر اس نے دعا کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبولیت کے انعام سے بھی نوازے گا۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص 5 کام، 5 چیزیں ایک دن میں کرے گا، اللہ پاک اسے جنتیوں میں لکھ دے گا۔ اللہ پاک اسے جنتیوں میں لکھ دے گا جو 5 کام ایک دن میں کرے گا۔ وہ کام مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان کو ضرور اپنایا جائے۔ نمبر 1 فرمایا، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے۔ نمبر 3 روزہ رکھے۔ نمبر 4 جمعہ کو جائے، اور نمبر 5 غلام آزاد کرے۔ یہ 5 کام اگر ایک دن میں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کی، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کوئی بیمار ہے تو آج کل تو فون کر دیتے ہیں، SMS کر لیتے ہیں، یا کسی اور ذریعے سے میسج دے دیتے ہیں۔ تو یہ فون اور میسج بھی ٹھیک ہے، کر لینا اچھی بات ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو یہ کر لیا جائے، لیکن جو اس کا بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مریض کے پاس خود جائیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی عیادت کی جائے، باقاعدہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی طبیعت معلوم کی جائے، اس کا حال دریافت کیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ تحفہ تحائف لے کر جائیں۔ جس طرح کی وہ غذا کھا سکتا ہے، اس طرح کی کسی غذا کا کوئی انتظام کر کے چلے جائیں، یا جس چیز کی اس کو ضرورت ہو وہ چیز اس کو پیش کر دی جائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات بڑی اہم ہے، اس حدیث پاک کو ہم انشاءاللہ آگے مکمل کرتے ہیں، لیکن اس کے دوران ایک بات اور بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ بہت سارے تحائف دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، بہت سارے پیسے دے دیتے ہیں۔ کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تب بھی بہت گفٹ دیتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ تحائف وغیرہ دیتے ہیں، اور پیسے بھی دیتے ہیں، لفافے بھی دیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر تو ہمارے یہاں پر دوسروں کو لفافے دینا، تحائف دینا یہ بہت رائج ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس، مریض کے پاس چلے جائیں، یقیناً دوران بیماری، مرض کے دوران انسان کے اخراجات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے اخراجات، دوائی کے اخراجات، بہت ساری انسان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس کی کچھ مالی مدد کر دیں؟ لفافہ اس کی بیماری کی حالت میں بھی تو اسے آپ دے سکتے ہیں، کوئی اچھا سا تحفہ دے سکتے ہیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یا اگر اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مالی مدد بھی
ضرور کرنی چاہیے، اس سے اس کا دل خوش ہوگا۔ ہم جو حدیث پاک سن رہے تھے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے عیادت کرنی ہے، اور کس طرح سے ہمیں مریضوں کے پاس جا کر ان کے لیے دعائیں کرنی بھی ہیں اور ان سے دعا کروانی بھی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض کے پاس اتنی زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں جس سے اسے تکلیف یا ایذا کی کوئی صورت بن رہی ہو۔ اب مریض کے پاس بیٹھیں تو اتنی دیر تک بیٹھیں کہ مریض چاہتا ہے کہ اب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، لیکن جو عیادت کرنے والے ہیں وہ صاحب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کافی دیر تک بیٹھے ہیں۔ مریض کو دوائی پینی ہے، اسے کوئی طبی حاجت کے لیے جانا ہے، یا اسے کوئی اور مسئلہ ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، زیادہ بات چیت نہیں کر پاتا ہے، تو مریض کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی عیادت کریں، اس کی طبیعت، اس کی حالت معلوم کریں، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مریض کے پاس گفتگو کیسی کریں۔ اگر مریض کے پاس اب موت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے، اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے تو اگر آپ نے یوں کہنا شروع کر دیا، ارے آج کل پیٹ کی بیماری بہت چل رہی ہے، ہمارے پڑوس میں اسی طرح کی بیماری میں ایک آدمی مبتلا تھا، بیچارے کا کل ہی انتقال ہو گیا، اور میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے 2 دن پہلے ایک آدمی کو یہی بیماری تھی، اس کا بھی بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ اب مریض بیچارہ ڈر رہا ہوگا کہ خدا نہ کرے میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بیماری کے اندر انتقال کر جاؤں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات کا دھیان رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے مریض کا دل گھبرانا شروع کر دے، وہ بیچارہ پریشان ہونا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس کا دل خوش ہو، ایسی باتیں کرنی چاہیے، اور اسے تلقین کریں کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، نماز دیکھو آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کے ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس سے دعائیں کرتے رہیں، اگر موقع ملتا ہے تو تلاوت قرآن کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ بیماری کی حالت میں تو انسان اپنے بہت سارے کام کاج روک دیتا ہے۔ جب بہت سارے کام کاج روک دیتا ہے انسان، تو اب اسے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت سارا وقت مل رہا ہوتا ہے، جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جو عیادت کرنے کے لیے جائے اسے چاہیے، آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ مریض کے سامنے ٹی وی رکھا ہے یا اس کے پاس موبائل ہے، اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ گناہوں والے کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے اس بات کی تلقین کریں، اللہ کا ذکر کرو بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وظائف پڑھیں، مدنی 5 سورہ اس کو پڑھیں، اس کے اندر بہت سارے وظائف، درود پاک، دعائیں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جمع فرمائی۔ ایک اور بہت پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، یہ اسے پڑھنے کے لیے دیں، کچھ وظائف بھی اس کے اندر ہیں، بیماری کے کچھ فضائل بھی اس کے اندر ہیں، اور بیماریوں کے وظائف بھی اس کے اندر ہیں کہ کون سی بیماری میں کیا پڑھنا ہے، کون سی بیماری میں کیا پڑھنا ہے۔ تو بیمار عابد نامی یہ رسالہ اگر ہو سکے تو اپنے ساتھ تحفے میں لے کر چلے جائیں۔ 40 روحانی علاج، بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے، مختصر سا ہے لیکن بہت ہی پیارا رسالہ ہے، ہو سکے تو یہ رسالہ لے کے چلے جائیں، اسے پیش کریں تاکہ وہ پڑھ لے گا، تو اس میں وہ وظائف وغیرہ دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے علاج ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرنی ہے، کیا وظائف پڑھنے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرے گا، تو اس سے انشاءاللہ مریض کا دل خوش ہوگا، وہ آپ کو دعائیں دے گا اگر آپ اس طرح کے تحائف اس کے لیے لے کر جائیں گے۔ تو اس کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کریں، اس کی تنگی دل کا سبب نہ بنے، اس کی پریشانی کا سبب نہ بنے، اس طرح کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس عیادت کے فوائد بھی نظر آئیں گے اور اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی، اور جس کی عیادت کرنے کے لیے آپ جائیں گے اس کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں بہت ہی پیارا ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں، آئیے اپنے
سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آدابِ زندگی کی سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اسکالر اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک اسکول میں دعوت دی گئی بیان کرنے کی۔ میں کلاس میں گیا، وہاں بہت سارے بچے بیٹھے تھے۔ میں نے ان بچوں کے درمیان اپنا لیکچر ڈیلیور کیا۔ لیکچر کے اینڈ میں میں نے ایک سوال بچوں سے پوچھا اور ایک بچے نے وہ جواب دیا۔ میں نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ہاتھ پر باندھی گھڑی اتار کر اسے دے دی۔ وہ نشست ختم ہو گئی اور میں اپنے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میں جانے لگا۔ راستے میں مجھے ایک نوجوان نے روکا اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کئی سالوں پہلے آپ ایک اسکول میں آئے تھے، آپ نے لیکچر دیا تھا، اس کے بعد آپ نے ایک سوال پوچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد تو آ رہا ہے۔ کہا اس سوال کا جواب میں نے دیا تھا اور آپ نے اس جواب پر بطور تحفہ مجھے اپنے ہاتھ سے اتاری ہوئی گھڑی دی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے بہت زیادہ محنت کی کیونکہ میں آپ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کے اب بھی بہت سارے لیکچر سنے اور میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں بھی بچے موجود ہیں۔ ہمارا اپنے معاشرے میں پائے جانے والے بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے؟ یہ بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شکایتیں سب کے سامنے لگائی جاتی ہیں۔ پیرنٹس کو کوئی شکایت ہے تو پرنسپل کے پاس جا کر بچوں کو بٹھا کر اس کی ساری شکایتیں لگائی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس سے کیا نیگیٹو اثر پڑتا ہے؟ اس سے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والد صاحب نے، میری امی جان نے میری انسلٹ کی ہے میرے پرنسپل کے سامنے، میری کلاس ٹیچر کے سامنے۔ اس طرح وہ بچہ اور بھی باغی ہو سکتا ہے۔ ہم بچوں کو سب کے سامنے پیٹتے ہیں، ہم بچوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم بچوں کو اچھی باتیں کرنے کا تو کہتے ہیں لیکن ان بچوں کے سامنے وہ کام کر کے نہیں دکھاتے جو ہم کہتے ہیں۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، لیکن وہ بچہ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں خود جھوٹ بولتا دیکھتا ہے۔ ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی، لیکن جب آپ اس بچے کے سامنے خود سگریٹ پئیں گے تو اس بچے کے کردار میں کیسے بدلاؤ آئے گا؟ بچوں کو اہمیت دیجیے، بچوں کا احساس کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو کس طرح سے اہمیت دیتے تھے، آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ خود آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عمیر تھے، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، وہ پرندہ مر گیا، اس کا نام نغیر رکھا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ابو عمیر سے ملاقات کرتے تو ان سے پوچھتے، اے ابو عمیر تمہارے نغیر نے کیا کیا، اسے کیا ہو گیا؟ اور یہ جملہ بول کر آپ مسکراتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مہم سے تشریف لاتے تو مدینے کے بچے خوشی میں آپ کا استقبال کرتے تو آپ ان بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور صحابہ اکرام سے بھی فرماتے کہ ان بچوں کو اپنی اپنی سواریوں پر بٹھا لیجیے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی نفسیات کے مطابق معاملہ کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں تاکہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ انشاءاللہ عز و جل نئے موضوع کے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں عیادت کے آداب کے حوالے سے ہم نے جو باتیں سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی کاموں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا